حضرت حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ سمجھ لیں زمانہ تھا، اور جو یہ اسکالرس ہوتے تھے اس دور میں، تابعین کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں بہت زیادہ مسلمانوں میں عام تھا کہ جہاں مسلمان مرد دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، خواتین بھی آگے بڑھ چڑھ کر معاشرے میں سوشلی بڑی ایکٹیو ہوتی تھیں اور دین کی تعلیم میں بھی آگے آگے ہوتی تھیں۔ تو امام حسن البصری کی ایک اسٹوڈنٹ تھیں جو بہت ریگولر آپ سے علم سیکھنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ بہت عبادت گزار خاتون تھیں۔ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش یہ آئی کہ ابھی یہ ینگ تھیں کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ان خاتون نے اپنے دل میں سوچا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر میں نے نکاح کر لیا تو مجھے تو ہسبینڈ مل جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں میرے بچے کی زندگی خراب ہو جائے۔ جیسے جنرلی مائیں سوچتی ہیں، تو ان خاتون نے بھی یہی سوچا۔ تو انہوں نے اس سوچ سے شادی نہیں کی کہ کہیں میرے بچے کی زندگی خراب نہ ہو جائے، اپنے بچے کی تربیت کرتی رہیں۔ ان کو احساس تھا کہ یہی بچہ میرا ٹوٹل ٹریجر ہے، یہی بچہ میرا ٹوٹل سرمایہ ہے، لہٰذا ماں ہوتے ہوئے اس عورت نے اپنی خواہشات اور جذبات کی قربانی دی۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے، عورتیں تکلیف دہ انوائرمنٹس میں رہتی ہیں، صرف اپنی اولاد کی وجہ سے بہت کچھ برداشت کر جاتی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ وقت گزرنے لگ گیا، بیٹا آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگ گیا، ماں کا اپنا یہ واحد سہارا تھا۔ اب یہ ماں اپنے بچے کا پورا خیال رکھتی تھی۔ بس جب یہ جوان ہونے لگ گیا تو ظاہری بات ہے، اولادیں جوان ہوتی ہیں تو گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ جب یہ باہر نکلنے لگ گیا تو ہمیشہ ان خاتون کو لگتا تھا کہ یہ میری نگرانی سے باہر چلا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان خاتون کو مال دیا ہوا تھا، شوہر بہت سا مال چھوڑ کر انتقال کر گیا تھا، بیٹا جوان ہو گیا۔ جوانی میں جیسے سب کی ڈیزائرز بہت بڑھ جاتی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ان ڈیزائرز کے ساتھ انسان کو بری صحبت مل جائے، بری کمپنی مل جائے، تو انسان پھر اپنی خواہشات کا استعمال بے لگام ہو کر کرتا ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ نیک ماں کا بیٹا تھا، وہ ماں جس نے اپنی جوانی کی قربانی دے دی، جذبات کی قربانی دے دی، دوسرا نکاح نہیں کیا جسٹ فار دا سیک آف دس چائلڈ۔ جب یہ بچہ جوان ہوتا ہے، اور ماں نے کیسی بہترین تربیت کی ہوگی، اس لیے کہ امام حسن البصری کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن جب یہ بچہ جوان ہوتا ہے، جیسے کہ اولادیں ماں باپ کے لیے آزمائش بنتی ہیں، یہ لڑکا بھی اپنی ماں کے لیے آزمائش بن گیا۔ بری دوستیوں کی وجہ سے، بری صحبت کی وجہ سے ماں کو پتہ چلتا تھا، ماں کو دکھ ہوتا تھا۔ اب ماں مستقل اپنے بیٹے کو سمجھاتی رہتی تھی، لیکن ایسے لگے گا آپ کو جیسے آج کل کے دور کی کہانی۔ ماں مستقل سمجھاتی تھی، لیکن کہتے ہیں بیٹے کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ جیسے آپ ویکس کے اوپر پانی ڈالیں اور پانی سلپ کر کے بہہ کر چلا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے اس لڑکے کا بھی یہی تھا کہ یہ اپنی ماں کی بات ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ پھر ایک دن ماں بڑی مشکل سے اپنے اس جوان بیٹے کو امام حسن البصری کے پاس لے کر آئی۔ امام حسن البصری اس کی والدہ کے استاد تھے۔ وہ کئی دیر تک، کئی لمحوں تک، کئی گھنٹوں تک اس لڑکے کو سمجھاتے رہے کہ بیٹا نیکی کی طرف آؤ، نیکی کی طرف انکلائنڈ ہو جاؤ، تاکہ تم اپنی ماں کا صدقہ جاریہ بنو۔ لیکن ایسے لگتا تھا کہ اس لڑکے کا نیکی کی طرف کوئی انکلینیشن ہی نہیں ہے۔ امام حسن البصری کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ شاید اس کا دل پتھر ہو گیا ہے۔ مطلب امام حسن البصری کہہ رہے ہیں میرے دل میں خیال آیا شاید اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ آتا ہے نا انسان کو خیال، although ہمیں قرآن یہی کہتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، that's why he is spending a life of sins، منع کیا ہے ہمیں اسلام نے۔ بٹ انسان ہوتے ہیں نا، امام حسن البصری کے دل میں خیال آیا کہ اتنی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، ایسا نہ ہوا ہو کہ کہیں اس کا دل ہی پتھر ہو گیا ہو، کیونکہ وہ ہر طرح سے اس کو سمجھا رہے تھے۔
تو ان کو خوف ہوا کہ کہیں دل پہ مہر نہ لگ گئی ہو۔ بہرحال یہ تو امام حسن البصری تھے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں تو الگ ہی جذبہ رکھتی ہے باقی تمام انسانوں کے مقابلے میں۔ ماں ایون دین کہ ماں کے استاد نا امید نظر آئے، ماں نا امید نہیں ہوئی، اور ماں پیار سے محبت سے کانسٹنٹلی اپنے بیٹے کو سمجھاتی رہی، میرے بیٹے نیک بچے بن جاؤ، میرے بیٹے اللہ کے بندے بن جاؤ، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا، مہینے گزرتے گئے، چند سال گزر گئے، لیکن اس عورت کا بیٹا مستقل غلط صحبت کی وجہ سے غلط کاموں میں انکلائنڈ رہا۔ دولت بھی تھی، برے دوست بھی تھے، اور بری عادتیں بھی تھیں۔ کب تک ڈھیل ملتی ہے؟ ایک وقت آیا کہ یہ نوجوان لڑکا اپنی صحت تباہ کر بیٹھا، اور اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ ماں نے علاج کی بہت کوشش کی، یہاں تک معاملہ پہنچ گیا اس لڑکے کی بیماری کا کہ یہ کمزور سے کمزور ہوتا گیا اور بستر پر آ گیا۔ اب ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو دوبارہ صحت نہیں مل سکتی، اتنا بیمار ہو گیا۔ بستر پہ آنے کے بعد اٹ ایکچولی ہٹ ہم کہ شاید اب اس کو زندگی میں دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ ماں تو ماں تھی نا، وہ تو جوانی میں بھی سمجھاتی تھی، وہ تو صحت میں بھی سمجھاتی تھی، وہ تو اس کے گناہوں میں غرق ہونے کے بعد بھی سمجھاتی تھی، وہ تو نا امید نہ ہونے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ تو جب بیٹا بستر پر بھی آ گیا، اس کا دل جلتا تھا بیٹے کو دیکھ کے، تکلیف ہوتی تھی اس کو، پر پھر بھی بیٹے کو سمجھاتی رہتی تھی، بیٹا اپنی زندگی کیوں خراب کر لی، اب آخرت مت خراب کر لینا۔ اور اپنے بیٹے کو اتنی ہمت سے کہتی تھی، بیٹا توبہ کر لو، اللہ غفور ہے، بیٹا اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ العفو ہے، بیٹا اپنے گناہوں کی اس دنیا میں معافی مانگ لو تاکہ آخرت میں تم کو سزا نہ ملے، تم معافی مانگو، دیکھنا وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب بیمار ہو انسان، چاہے جوان ہو لیکن بیمار ہو، اور شدید بیمار ہو، اور اس کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی ہمت اور طاقت نظر بھی نہ آ رہی ہو، اور کوئی اچھا سمجھانے والا، پرخلوص سمجھانے والا سامنے موجود ہو، تو پتھر دل بھی پگھل جاتے ہیں، دلوں میں گنجائش بن جاتی ہے، انسان سوچنے پر مجبور ہو ہی جاتا ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ماں مستقل سمجھا رہی تھی، ایسے لگا جیسے تھوڑا تھوڑا اس کے دل پر اثر ہونے لگ گیا۔ کہنے لگا، اچھا اماں، میں توبہ کیسے کروں؟ ایک دن اس کو خیال آیا تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں میں توبہ کیسے کروں؟ میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو دیکھا اور اس سے کہا، میں امام حسن البصری سے پوچھ لیتی ہوں۔ بیٹا بولا، ماں اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ کہنا امام حسن البصری پڑھائیں گے۔ ماں کو تو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف خوشی اور ایک طرف غم۔ خوشی اس بات کی تھی کہ بیٹے نے توبہ کی بات کی ہے، شاید بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا، اور غم اس بات کا تھا کہ میرا بیٹا اس وقت بستر پر لگا ہوا ہے اور بیمار ہے اور اپنے پیروں پہ چل بھی نہیں سکتا۔ تو ماں امام حسن البصری کے پاس آئی۔ امام حسن البصری کے پاس گئی تو وہ اس وقت کھانا کھا رہے تھے، انتظار کرنے لگ گئے۔ جب وہ کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہی از بٹ ٹائرڈ، کلاسز لیتے ہوں گے، درس چلتے ہوں گے، محفل چلتی ہوگی، یا اپ کمنگ ٹائم میں انہوں نے کرنا ہوگا، تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی کھانا کھانے کے بعد ان کو آرام کرنا ہے۔ ماں نے اجازت چاہی اس عورت نے جو ان کی شاگرد تھی کہ میں ملنا چاہتی ہوں، اور جب گئی ان کے پاس تو ان سے کہا کہ امام صاحب، میرا بیٹا بہت بیمار ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آخری لمحوں میں ہے، امام صاحب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ میرے گھر میرے ساتھ چلیں۔ اب آپ ذہن میں رکھیں کہ امام صاحب اس سے پہلے اس لڑکے سے مل چکے تھے اور اسے بارہا سمجھا چکے تھے، اور کئی کئی گھنٹوں سمجھانے کے باوجود بھی ان کو کوئی پھل نظر نہیں آتا تھا۔
تو اب جب اس عورت نے آ کے پھر سے کہا کہ میرا بیٹا بہت سخت بیمار ہے اور توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، تو امام حسن البصری کہتے ہیں کہ مجھے لگا جیسے مجھے یہ لڑکا دھوکہ دے رہا ہے اور اپنی ماں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، یہ ضائع کرے گا وقت اپنا بھی اور میرا بھی۔ اتنے سال گزر گئے، اب تک اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا، اب کیا اثر ہوگا؟ امام حسن بصری کہتے ہیں میں نے اس عورت سے کہا کہ ہی از جسٹ ویسٹنگ یور ٹائم، اس نے نہیں سننا تمہاری بات۔ اس کی ماں نے کہا کہ اس نے تو مجھے یہ بھی کہا ہے امام صاحب کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ امام حسن البصری پڑھائیں۔ امام حسن البصری کہتے ہیں، بڑا دکھ سے انہوں نے یہ واقعہ ڈسکرائب کیا ہے، سینس لائک ان دا رائٹنگ، کہ میں نے اپنی شاگرد سے کہا کہ میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اور تو ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے نا، یقین نہیں آتا کہ انہوں نے ایسے کہا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں بہت کچھ دکھانا چاہتے ہیں، واللہ عالم کہ واقعی میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں ہے، بٹ اٹس ان دا بکس۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ آگے دلیل بھی دے رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے سوچا کہ اس نے تو خود کبھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی، میں اس کا نماز جنازہ کیوں پڑھاؤں؟ یہ تو امام حسن بصری کی شاگرد تھی نا، اور ٹیچر کے ساتھ کیا بحث کرنی، چپ کر گئی، روتے روتے پورے راستے اپنے گھر واپس آ گئی۔ گھر واپس آئی تو بیٹا انتظار کر رہا تھا، کس لیے؟ اس نے توبہ کرنی تھی نا، بیٹا انتظار کر رہا تھا۔ جب ماں سامنے نظر آئی اور دیکھا کہ ماں تھوڑا سا چہرہ بھی اترا ہوا ہے، سینس لائک روئی ہے، تو ماں سے بیٹے نے پوچھا اماں امام حسن البصری کیا نہیں آئے؟ تو ماں نے صاف کہہ دیا بیٹا انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ یہ بات سن کر اس لڑکے کے دل پر شدید غم کی چوٹ لگی اور بولنے لگا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا اماں میری ایک بات سن لیں۔ ماں نے بولا بیٹا کیا ہے؟ کہا میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جیسے کہ مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا اماں اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر کہنے لگا ماں مجھے قبرستان میں نہیں دفنانا۔ ماں نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا مجھے اسی صحن میں اپنے گھر کے دفن کر دینا۔ ماں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ دل ٹوٹ گیا تھا نا، اور احساس ہو رہا تھا کہ شاید میں اب اس سٹیج پر ہوں کہ اللہ بھی مجھے توبہ کا موقع نہیں دے رہا۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ توبہ قبول ہونے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اگر وہ وقت گزر جائے پھر توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اس نوجوان کا دل سخت ٹوٹ گیا تھا۔ He was genuinely willing to do توبہ، لیکن اس کی توبہ اس وقت اس کو لگ رہا تھا جیسے امام صاحب نہیں آئیں گے تو میری توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اس کو لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ نے واقعتاً دل پر مہر لگا دی ہے اور اب مجھے توبہ کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے قبرستان میں نہیں دفنانا، ایسا نہ ہو کہ جب مجھے عذاب دیا جائے تو باقی مردوں کو بھی تکلیف پہنچے۔ اب آپ سوچیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ندامت کے الفاظ پسند آ گئے ہوں۔ اللہ کو تو ہماری ندامت پسند آتی ہے، اللہ کو ہماری فقیری پسند آتی ہے، اللہ کو ہمارا اس کے سامنے جھک جانا پسند آتا ہے، اللہ کو ہمارا اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اس کے سامنے پسند آتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے فرشتے آئے اور اس عورت کے بیٹے کی روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی، ابھی ماں آنکھیں بند ہی کر رہی تھی کہ دروازے پر ناک ہوا۔ اس عورت نے روتی ہوئی آواز میں پوچھا کون ہے؟ جواب آیا حسن البصری۔ فوراً یہ عورت ہمت کر کے خود کو گیدر کر کے اٹھی، دروازہ کھولا
اور امام صاحب سے پوچھا، امام صاحب آپ کیسے؟ امام صاحب نے کہا میں تمہیں تو انکار کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے حجرے میں آرام کرنے کے لیے سو گیا تھا۔ میں نے خواب دیکھا اینڈ اٹ واز لائک کہ خواب میں جیسے میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، اور جیسے مجھے یہ کہا گیا، واللہ عالم کون تھا، بٹ جیسے مجھے یہ کہا گیا، اللہ نے مجھ سے فرمایا یا مجھے یہ کہا گیا، حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ آپ سوچیں، جن کو ہم گناہ گار سمجھتے ہیں، ہمیں کیا معلوم ہو اللہ کو ان کے کن لمحوں کی اخلاص پسند آ جائے، زندگی گناہوں میں گزری ہو، لیکن اگر کوئی انسان سچے دل سے توبہ کر لے، وہ تو اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت اسائن کر سکتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو کمپلیٹلی معاف کر سکتا ہے۔ یہی تو مانگنے کی رات ہے، توبہ توبہ توبہ، مانگے مغفرت، مانگے بخشش، وہ بخشنے پر آئے تو اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ امام حسن البصری کو آواز آئی خواب میں کہ حسن البصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ امام حسن کہتے ہیں میں سمجھ گیا، اس عورت سے کہا میری آنکھ کھلی اور میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھ گیا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ نے آپ کے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اور پھر امام حسن البصری نے اس نوجوان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ آپ سوچیں اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے کہ مرنے سے چند لمحوں پہلے جب ایک بندہ شرمندہ ہوتا ہے، چند دن پہلے جب ایک بندہ شرمندہ ہوتا ہے اور وہ شرمندگی میں توبہ کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو کمپلیٹلی ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، اللہ اپنے بندے کو شرمندگی سے بچا لیتا ہے، اللہ آخرت کی رسوائیوں سے بچا لیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر ہم واقعتاً اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، اگر ہم واقعتاً اپنے گناہوں کو جانتے ہیں، اگر اللہ کی رحمت سے ہمیں رمضان اور لیلۃ القدر نصیب ہو گیا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ کے سامنے روئیں اور معافی مانگیں۔